اس نے 10 سال پہلے اپنی پسند سے عاصم سے شادی کی تھی، جس کی پاداش میں اس کے ڈیڈی ایاز ملک اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ غصے اور انا کے عالم میں انہوں نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی تھی، جو تقریباً ان کی بیٹی کی عمر کی تھی۔ یہ خبر انیلا کے دل کو مزید توڑ گئی اور اس کا اپنے باپ سے تعلق بالکل ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے انیلا کو ایک بیٹے کی نعمت عطا کی، جس کا نام اس نے فائق رکھا۔ سالوں تک وہ اپنے والد کی طرف سے بے نیاز رہی، لیکن ایک ہفتہ پہلے عاصم کی ایک خالہ کے سمجھانے پر کئی سالوں بعد وہ ان سے ملنے گئی۔ وہ نزا کے عالم میں تھے۔ انیلا کے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور آنکھوں میں آنسو لیے معافی مانگتے رہے۔ وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ فالج کے مریض تھے اور مہینوں سے بستر پر تھے، لیکن ان کے ہر انداز اور بہتے آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو دل سے معاف کر چکے تھے۔ انیلا ابھی اس بات پر خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے والد نے اس کے سامنے دم توڑ دیا۔ ان کی ناگہانی موت نے انیلا کو اندر سے مزید توڑ دیا۔ ہفتوں تک باپ کی جدائی کا سوگ منانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی کہ شیلا خالہ کی زبانی سے پتہ چلا کہ ایاز صاحب کی بیوہ ان کی ساری پراپرٹی بیچ کر امریکہ شفٹ ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ فوراً عاصم کے ساتھ ایاز ولا پہنچ گئی۔ ارے آئیے آئیے، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ بھائی خلیل، ان سے ملو، یہ ایاز صاحب کی بیٹی اور داماد ہیں۔ اور انو، ان سے ملو، یہ خلیل احمد ہے، میرے منگیتر۔ انیلا اور عاصم کی لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر فضیلت نے بے نیازی سے سامنے بیٹھے شخص کا تعارف کروایا۔ فضیلت، مجھے تم سے یہ تمہارے ان سو کالڈ رشتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تم ساری پراپرٹی بیچ کر امریکہ شفٹ ہو رہی ہو۔ تم یہ پراپرٹی بیچنے کا حق کیسے رکھتی ہو؟ اس جائیداد میں میرا بھی حصہ ہے، اور میرے ہوتے ہوئے تم میرے باپ کی محنت سے بنائی گئی جائیداد کو یوں کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بیچ سکتی۔ انیلا نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے فضیلت کو دو ٹوک جواب دے دیا۔ اوکے فضیلت، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، پھر ملاقات ہوگی۔ فطرتاً بزدل سا خلیل انیلا کے خطرناک تیور دیکھ کر عجلت میں ایاز ولا سے نکل گیا۔ فضیلت نے استہزائیہ انداز میں کہا، اچھا جی، تو کیوں نہیں بیچ سکتی میں یہ پراپرٹی؟ کون روکے گا مجھے؟ تم، یعنی ایاز کی نافرمان بیٹی، جسے ایاز کئی سال پہلے اپنی زندگی سے نکال چکے تھے؟ اپنی حد میں رہو بی بی۔ ایاز مرتے ہوئے وصیت کر گئے تھے کہ وہ اپنی ناہنجار اولاد سے بوجہ نافرمانی سخت ناراض ہیں، اس لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری جائیداد مجھے، یعنی ان کی بیوہ کے نام منتقل کر دی جائے گی۔ فضیلت کی آنکھوں میں چھپا تو مسکر گویا انیلا کی جان لے رہا تھا۔ انیلا غصے سے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو غلیظ عورت؟ بھلا کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر سکتا ہے؟ رہی بات ناراضگی کی، تو اگر مرنے سے کچھ دیر پہلے میں ان سے نہ ملی ہوتی تو شاید تمہاری بکواس پر یقین کر لیتی، مگر اب تو مر بھی جاؤں تو مجھے قائل نہیں کر سکتی۔ انیلا کے غصے کی شدت دیکھ کر عاصم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ ریلیکس انو، اتنا غصہ مت کرو، تمہارا بی بی شوٹ کر جائے گا، سنبھالو خود کو، عاصم نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ فضیلت نے تمسخرانہ انداز میں عاصم کی طرف دیکھ کر کہا، خاصے عقل مند لگتے ہو۔ عاصم، سمجھاؤ اسے اور لے جاؤ یہاں سے۔ اسے یہاں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنے والی۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے دھکے دے کر نکالیں، عزت سے اسے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے فضیلت سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ انیلا نے غصے سے پلٹ کر کہا، تو نکلوائے گی مجھے دھکے دے کر؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو یوں اچھل رہی ہو؟ پتہ نہیں کس ذہنی کیفیت میں ڈیڈی نے تجھ جیسی غلاظت کو اپنے گھر میں سجا لیا تھا۔ تم اس گھر کی مالکن بن بیٹھی ہو، مگر وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھکے دے کر نکالتا ہے۔ انیلا کسی شیرنی کی طرح ہذیانی انداز میں دھاڑ رہی تھی۔ اگر عاصم نے اس کا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر اوپر غائب ہوتی، عورت کا حشر بگاڑ کر رکھ دیتی۔ تو انیلا، جو کرنا ہے کر لو، میں چند ہی دن میں امریکہ شفٹ ہو جاؤں گی اور تم بے بسی سے دیکھتی رہ جاؤ گی۔ ہاں 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 ہاں، قدرے بلند آواز میں کہتی ہوئی فضیلت نے آخر میں کہکا لگایا، جس پر انیلا کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکلا۔ عاصم نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ بس کر دو انیلا، بہت تماشا ہو گیا، چلو اب گھر۔ عاصم نے جنوبی انداز میں انیلا کو ہوش میں لانے کی تماچا رسید کیا۔
وہ خاموش ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی اور اس کی سسکیاں لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ فضیلت نے ایاز کی وفات کے بعد تمام وفادار نوکروں کو نکال کر نئے ملازمین رکھ لیے تھے۔ گھر میں کام کرتے نوکروں نے حیرت سے سسکیاں بھرتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ ہمیں ڈیڈی کی جائیداد سے کچھ بھی نہیں چاہیے، پلیز تم حوصلہ کرو اور چلو۔ عاصم نے سامنے رکھی شیشے کی میز سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں ڈالا اور نرم مگر متکلم لہجے میں کہا، نہیں ڈیڈی کی جائیداد نہیں چاہیے، مگر وہ اپنے باپ کی خون پسینے کی کمائی اس گھٹیا عورت کو ہڑپ نہیں کرنے دوں گی۔ نہیں نہیں، گلگیر لہجے میں اپنی بات دہراتے ہوئے انیلا اٹھ کر اس گھر سے نکلتی چلی گئی۔ افسردگی سے سر جھٹک کر عاصم تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ سلام بی بی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھہریے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ بار بار نم ہوتی آنکھوں کو انگلی کی پوروں سے خشک کرتی ایاز ولا سے نکل کر تیزی سے عاصم کی سفید مہران کی طرف بڑھ رہی تھی کہ حفیظ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ حفیظ یہاں کا پرانا خانسامہ تھا۔ حفیظ، تم یہاں کیسے؟ فضیلت نے تو سب پرانے ملازمین نکال دیے تھے۔ بتاؤ، کیا بتانا چاہتے ہو؟ انیلا نے حیرانگی سے پوچھا۔ پیچھے آتا عاصم بھی حفیظ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی بی بی، نکال تو مجھے بھی دیا تھا، لیکن میں نے چوکیدار سے دوستی کر لی تھی۔ روز یہاں آپ کا انتظار کرتا تھا تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ ایاز صاحب نے مرنے سے پہلے 1 سال ساری جائیداد آپ کے نام کر دی تھی۔ آپ جلد سے جلد کمال صاحب سے رابطہ کریں۔ حفیظ نے وضاحت کرتے ہوئے امید کی ایک نئی کرن انیلا کو تھمائی۔ تمہارا بہت شکریہ حفیظ، تم نے واقعی وفاداری کی ایک زندہ مثال قائم کی ہے۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ متشکر لہجے میں کہتی انیلا کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئیں۔ شرمندہ نہ کریں بی بی، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ کا نمک کھایا ہے، حق تو ادا کرنا ہی تھا۔ حفیظ کے انداز میں خلوص تھا۔ انیلا مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دن بعد انیلا نے حق کے وراثت کا کیس دائر کر دیا۔ فضیلت انیلا کی اس جرأت پر حیران زدہ رہ گئی۔ وہ تو اپنے تئیں چند دنوں میں تمام معاملات مٹا کر بزنس اور جائیداد اونے پونے داموں بیچ کر امریکہ جانے کی تیاری میں تھی، لیکن وقت اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ایک مڈل کلاس شخص سے شادی کر کے سفید پوشی کی زندگی گزارنے والی انیلا اب اس کی چالاکی سے ہتھیائی گئی جائیداد کے حصے دار بن چکی تھی۔ ان کا مقدمہ بہت کمزور تھا۔ ان کے وکیل نے زیادہ امید نہیں دلائی تھی، کیونکہ فضیلت نے ایک نامور اور مہنگے وکیل کی خدمات حاصل کی تھیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے پاس ایاز ملک کے دستخط شدہ وصیت بھی موجود تھی۔ مگر انیلا کو ان دنوں ایک ہی جنون تھا کہ وہ اپنے باپ کی جائیداد کسی کی لالچ کی نظر نہیں ہونے دے گی۔ اسی نیت سے اس نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ ان کے وکیل کسی نہ کسی طرح اسٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انیلا کمال یزدانی کا انتظار کر رہی تھی، جو ان کے خاندانی وکیل تھے۔ وہ 1 سال پہلے وکالت کو خیر آباد کہہ کر اپنے بیٹے کے پاس لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ انیلا نے ان کے آفس سے ان کا فون نمبر لیا اور انہیں کال کی تو پتہ چلا کہ وہ کوما میں ہے۔ یہ اطلاع سن کر اس کا حوصلہ ایک جھٹکے میں زیر صفر پہنچ گیا۔ ان دنوں اس کے حالات کسی دیوانے سے کم نہ تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی زندگی اور ہنسی سب کچھ اس کیس میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ آج اس مقدمے کی پہلی پیشی تھی۔ فضیلت کے وکیل نے وہ وصیت عدالت میں پیش کی تھی جس کے مطابق ایاز صاحب اپنی ساری جائیداد اپنی بیوی فضیلت کے نام کر چکے تھے۔ انیلا کے وکیل نے اس وصیت کی صداقت پر سوال اٹھایا تھا۔ عدالت نے وصیت کی تصدیق کروانے کے لیے اگلی تاریخ دی۔ انیلا کا دل خود ڈاواں ڈول تھا، کیونکہ اس کے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی مضبوط ثبوت نہ تھا اور جھوٹ اس کے خلاف مضبوط دیوار بن کر کھڑا تھا۔ وہ کسی بھی صورت یہ کیس ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک عام سا دن ڈھل رہا تھا۔ اوس میں بھیگی شام نے تاریکی کی چادر اوڑھ لی تھی جب عاصم گھر میں داخل ہوا۔ اور میرے شہزادے یہاں اداس بیٹھے کیوں ہو؟ عاصم نے صوفے پر بیٹھے 9 سالہ فائق کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہوم ورک کر رہا تھا بابا، ابھی فارغ ہوا ہوں۔ فائق نے نظر چرا کر قدرے اداس لہجے میں جواب دیا۔ یہ تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے اور تمہاری والدہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ عاصم نے گہری نظروں سے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے انیلا کے بارے میں پوچھا۔ آپ کے لیے تو بہتر ہوگا کہ وہ نظر نہ آئے۔ ان دنوں ان کا موڈ بہت خراب ہے۔ آج دوبارہ مجھے ڈانٹ کر کمرے سے بھگا چکی ہیں۔ آپ وہاں گئے تو جھگڑے کا خدشہ ہے، فائق نے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ عاصم ہنس دیا۔ واہ، میرا بیٹا تو بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔
आसिम ने फाइक के माथे पर बोसा दिया और उठ खड़ा हुआ। बाबा मत जाएं, मैंने कहा ना, वो बहुत गुस्से में है। मुझे आप दोनों के झगड़े से डर लगता है। फाइक ने इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। इतना क्यों डर रहे हो फाइक? कोई झगड़ा नहीं होगा, वादा करता हूँ, आसिम ने नरमी से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने लाइट जलाई तो देखा कि अनीला बेड पर सर थामे बैठी थी और इसने नागवारी से इसे देखा। आसिम बगैर कुछ कहे वार्डरोब से कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर वो सीधा किचन में गया, जो इस कदर साफ था जैसे आज वहाँ किसी ने झांका भी ना हो। ये देखकर इसके गुस्से की शिद्दत बढ़ गई। फाइक सोफे की बैक से टेक लगाए बैठा था। जाने वो कब से भूखा था। जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम समुंदर की सैर करेंगे और फिर अच्छा सा डिनर करेंगे, आसिम ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में कहा और फाइक को इसके कमरे की तरफ धकेल दिया। बाबा, मैं मम्मा को बुला लूं? उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। फाइक इजाज़त लेते हुए अपने अंदर हिम्मत जमा कर रहा था कि आसिम बोल उठा, नहीं मेरी जान, मम्मा अभी उदास है ना, वो तुम्हें डांट देंगी, इसलिए इन्हें रहने दो, हम इनके लिए खाना पैक करवा कर ले आएंगे, ठीक है? आसिम की बात सुनकर फाइक ने सर तस्लीम खम किया और अपने कमरे की तरफ चल दिया, जबकि आसिम का जहन बरागंदा सोचों की आमाज का बन गया। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद फाइक चहकने लगा था। घर पहुंचते ही आसिम ने पैक शुदा खाने का बैग उठाया और अनीला के पास ले आया। तुम आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैं कोई नौकर नहीं हूँ कि तुम्हें पका पका के खिलाती रहूं। दफा हो जाओ यहाँ से और बंद करो ये लाइट, मुझे रोशनी नहीं चाहिए। घुटनों में सर दिए वो धाड़ते हुए बोली। फाइक इसकी बात सुनकर कांप गया। आसिम के कदम वहीं थम गए। ममा, हम तो आपके लिए खाना लाए थे, आप कुछ खा लें, आप सुबह से भूखी हैं। फाइक ने हिचकिचाते हुए खाने का बैग बेड पर रखा। आसिम भी आहिस्ता कदम उठाता हुआ कमरे की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। अनीला ने घुटनों से सर उठाया और गुस्से से पहले फाइक और फिर आसिम को घूरा। तुम लोग ये दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत बुरी हूँ, कि मैं तुम लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती? यही साबित करना चाहते हो ना? मैं बुरी हूँ? मैं अच्छी हो भी कैसे सकती हूँ? मैं अपने बाप की मेहनत से बनाई गई जायदाद और वो घर जहाँ मेरा बचपन गुजरा वो नहीं बचा पा रही। हाँ, मैं बुरी बेटी हूँ, और जो बुरी बेटी हो वो अच्छी माँ और बीवी कैसे हो सकती है? वो हिज़यानी अंदाज में चीख रही थी। मुसलसल ज़हनी दबाव ने इसके असाब को मफलूज कर दिया था। फाइक डर के अपने कमरे की तरफ भाग गया। क्यों अपनी फ्रस्ट्रेशन एक मासूम बच्चे पर निकाल रही हो? ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझ जैसे मिडिल क्लास शख्स के साथ आसाइशों से महरूम जिंदगी गुजारने से थक गई हो, इसीलिए अब बाप की जायदाद के लिए यूं मरी जा रही हो कि अपनी नाकामियों का गुस्सा एक बच्चे पर निकाल रही हो? आसिम ने इश्ताल्क अमेज लहजे में कहा और कमरे से निकल गया। अनीला हैरत से इसे देखती रह गई। आसिम भी इसे नहीं समझ सकता था। अनीला ने अपने वालिद को खो दिया था और अब वो अपने वालिदैन की यादों से भरे इस घर को कभी भी नहीं खोना चाहती थी जहाँ इसका बचपन गुजरा था। वो अपने वालिद की कमाई हुई एक एक चीज़ को बचाना चाहती थी, क्योंकि इन चीज़ों में इसके वालिद का खून पसीना शामिल था। ये बेचैनी और दर्द इसकी रूह पर बोझ बने हुए थे। आसिम की बातों ने इसके दिल को मजीद चीर दिया। इसे लगा कि उम्मीद के सब जुगनू इसकी पहुंच से परवास कर गए हैं। दिल की गहराइयों में उतरते दर्द ने इसे ज़ारों की तार रोने पर मजबूर कर दिया। रात आंखों में कट गई। फजर की अजान गूंजी तो वो तेज़ी से उठकर वज़ू करने लगी। नमाज पढ़ते हुए इसने रोते हुए सुकून की दुआ मांगी। कुछ सुकून महसूस हुआ तो वो बालकनी में आ गई। बाहर उदासी की चादर ओढ़े खामोशी का राज था। इसकी नज़र सुनसान सड़क पर दूर से आती एक बच्ची पर पड़ी। सुर्ख मैली फ्रॉक में मलबूस वो बच्ची गुलाबी गुड़िया जैसी लग रही थी। कांधे पर कूड़े से भरी मैली बोरी उठाए वो नन्ही सी जान थकन से चूर थी। जर्द दुपट्टे के हाले में इसकी सफ़ेद रंगत पीली पड़ रही थी। वो बच्ची इसके घर की पिछली गली में आकर बैठ गई। बच्ची ने आसमान पर टमटमाते सितारों को देखते हुए सरगोशी की। अल्लाह ताला, ये घर कितना प्यारा है, ये लोग कितने अमीर होंगे। कैंसर जैसी बीमारी तो अमीरों को लगती है ना, मेरी अम्मा को क्यों लग गई? वो तो मेरी तरह कूड़ा चुनती है। हम कैसे कराएं ये महंगा इलाज? इस नन्ही सी शाजिया की मासूम बातें सुनकर अनीला की आंखें भर आईं। बच्ची अपनी मैली बोरी में से गले सड़े फल निकाल रही थी और अनीला ये मंजर बेबसी से देख रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी को रोज़ 1000 का टीका लगेगा, मगर ये नहीं बताया कि लगवाएगा कौन।
ابا تو نشے کے نظر ہو کر مر گیا، اور 1000، اللہ تعالیٰ 1000 تو اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ میں نے کبھی اکٹھے دیکھے بھی نہیں۔ اب امی کو ٹیکا کیسے لگواؤں، یہ آپ سوچ کر بتائیے۔ ہوا کے دوش پر اڑتی یہ سرگوشی انیلا کے لیے نئی آگاہی کے دروازے کھول رہی تھی۔ وہ جس خود ساختہ دکھ کا ماتم کرتے ہوئے خود فراموشی کی کیفیت میں گم تھی، اس بچی کا دکھ اس کے لیے ہر گمان سے بہت زیادہ تھا۔ حیرت سے وہ دیکھتی رہی، ننھی بچی ات کھایا کیلا غریبانہ خوشی سے کھا رہی تھی اور اپنے اللہ سے بات کر کے جیسے مطمئن ہو گئی تھی۔ انیلا بالکنی سے فیصلہ کن انداز میں ہٹی اور جلدی سے اپنے پرس سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا۔ اسے حقیقتاً ایسا لگا کہ شاید یہ نوٹ اس کے لیے کسی اور کی زندگی بدل دے گا۔ وہ جلدی سے نوٹ بالکنی سے نیچے پھینک کر اپنی جگہ واپس جا کر بیٹھ گئی۔ نوٹ شازیہ کی بھری ہوئی چیزوں کے تھیلے پر گرا۔ شازیہ نے حیرت سے آنکھیں مل کر دیکھا اور پھر ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈنے لگی، لیکن جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ، امی کہتی تھیں کہ آپ کبھی نہ کبھی ہماری ضرور سنتے ہیں، مگر آج آپ نے واقعی میری سن لی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شکریہ اللہ جی، آج میں ڈاکٹر بی بی کو گھر لے کر جاؤں گی۔ شکریہ۔ شازیہ نے جلدی سے باقی گلے سڑے پھل تھیلے میں رکھے اور خوشی سے بھری قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ اس کے لہجے کی خوشی اور اطمینان جیسے انیلا کو اندر تک سکون دے گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ کس طرح وہ اپنے خود ساختہ دکھوں میں گم ہو کر ان چھوٹے چھوٹے معجزوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اسی دن انیلا نے کافی عرصے بعد گھر میں کھانا بنایا، کام والی کے ساتھ صفائی کروائی اور خود کو تر و تازہ کیا۔ اب وہ عاصم اور فائق کا انتظار کر رہی تھی۔ چل بھائی میرا شیر، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لے، پھر میں تیرے لیے لنچ لاتا ہوں۔ کیا کھائے گا آج میرا بیٹا؟ عاصم فائق کا بیگ تھامے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لزانیہ کھاؤں گا آج، ریسٹورنٹ والے ماما جیسا مزیدار لزانیہ تو نہیں بناتے، پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ فائق کے بجھے لہجے نے کچن میں سب سنتی انیلا کو دکھ دیا۔ کوئی ضرورت نہیں آج باہر سے کھانا لانے کی، میں نے کھانا بنا لیا ہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتی ہوں۔ کچن سے نکلتے ہوئے انیلا نے دونوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ماما، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج میرا لزانیہ کھانے کا موڈ ہے؟ فائق نے خوشی سے کھاتے ہوئے پوچھا۔ عاصم کی پلیٹ میں بریانی سرو کرتے ہوئے انیلا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عاصم نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا فائق، بس تمہارا فیورٹ تھا اس لیے بنایا، ورنہ میں تو اپنے جنون میں سب کچھ بھول گئی تھی، معاف کرنا میرے بیٹے۔ انیلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس بار اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ریلیکس انیلا، یہ تمہاری غلطی نہیں، حالات نے ہی عجیب رخ بدل لیا ہے، لیکن اب ہمیں حالات کا سامنا کریں گے اور دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عاصم نے نرمی سے کہا۔ ماما، میں نے آپ کو اداس کر دیا نا، چلے میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں۔ فائق نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انیلا کی پلیٹ میں بریانی منتقل کی اور اصرار کے ساتھ اسے کھلانے لگا۔ انیلا سوچتی رہی کہ اس کا معصوم بیٹا اس کی ذرا سی توجہ پر کیسے کھل اٹھا تھا۔ اسی وقت انیلا کا موبائل بجا۔ فون سن کر وہ چند لمحوں کے لیے گمسم ہو گئی۔ کیا ہوا انیلا، خیریت تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ عاصم نے فکر مندی سے پوچھا۔ کمال انکل کے بیٹے فرحان کی کال تھی۔ کمال انکل کو ہوش آ گیا ہے، تم نے سنا عاصم؟ وہ کومے سے باہر آ گئے ہیں، اللہ نے معجزہ کر دیا، اب ہم یہ کیس نہیں ہاریں گے۔ خوشی سے کھنکتی آواز کے ساتھ انیلا جلدی سے وضو کرنے چلی گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ رب کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہی تھی۔ دوسرے دن انیلا اس بچی کا پیچھا کرتے اس جھونپڑی تک جا پہنچی جہاں قسم پرسی کے عالم میں خستہ حال چارپائی پر پڑی عورت حقیقت میں موت سے زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ انیلا کو اس کی حالت دیکھ کر شدید دکھ ہوا اور اس نے دل میں اس کی مدد کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اب یہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ گاہے بگاہے پھل، دعائیں اور موسم کے مطابق کپڑے لے کر وہاں جاتی تھی۔ اس کی ان عنایات پر بختاں کی تشکر سے بھیگی ہوئی آنکھیں گویا انیلا کے دل سے تمام غم چرا لیتی۔ واقعی رب کی بے کس مخلوق کی مدد کرنے پر ایسے معجزے بھی ہو جاتے ہیں جن کی انسان کبھی امید نہیں رکھتا۔ انیلا نے دوسرا قدم اٹھایا کہ فیس بک پر ایک کیمپین شروع کی۔ اس نے مخیر حضرات کو بختاں اور شازیہ کی جھگی تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا۔ اس کے لاشعور میں کی گئی نیکی کے انعام کے طور پر اللہ نے ان کی واحد امید کمال یزدانی کو اندھیروں کی دنیا سے نکال کر ہوش و خرد بخشا۔ اللہ اس کی دانستہ کی گئی نیکی کو مزید رنگ دینے والا تھا اور یہ سوچ کر انیلا کا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا۔
وہ یہ سوچ کر پرجوش تھی کہ کمال انکل کے پاکستان آتے ہی وہ ان سے اصل کاغذات حاصل کر کے عدالت میں جمع کرائے گی اور کیس کا رخ اپنی طرف موڑ لے گی، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ زندگی ابھی اس کے لیے مزید حیرتوں اور سرپرائزز کا سامنا لے کر کھڑی ہے۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب ڈور بیل بجنے پر انیلا نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے ایاز ولا کی کیئر ٹیکر فیروزہ بی بی کھڑی تھی، وہی فیروزہ بی جن کی گود میں انیلا نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ انیلا کافی دیر ان کے گلے لگ کر روتی رہی، پھر انہیں لے کر اندر آ گئی۔ بیٹی، بڑی مشکل سے تمہارا گھر ملا، اللہ بھلا کرے حفیظ کا جس نے مجھے تمہارا ایڈریس دیا۔ تم تو جانتی ہو اس مکار عورت نے سب نوکروں کو نکال دیا تھا، فیروزہ بی نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا اور ڈرنک کا گلاس تھام لیا۔ میری فیروزہ بی، وہ عورت مکار ہے اور اس نے وفاداری کی سزا آپ سب کو دی، مگر دیکھنا وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ انیلا نے عزم سے کہا، ایسی عورت کو کچھ ملنا بھی نہیں چاہیے۔ جس طرح اس نے ایاز صاحب کی بیماری کے عالم میں دوا دینے کے بجائے کمرے میں بند کر دیا تھا، وہی ان کے فالش کی بھی ذمہ دار تھی۔ میں نے تو یہ تک سنا تھا کہ وہ انہیں سلو پوائزن دے رہی تھی۔ فیروزہ بی کے لہجے میں غم اور نفرت جھلک رہی تھی۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ پاپا کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں زہر دیا جاتا رہا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی؟ انیلا نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹی، یہ حقیقت ہے، میں نے خود اسے فون پر کسی سے یہ بات کرتے سنا تھا۔ میں نے اعتراض بھی کیا مگر اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ غریب کی بات کون سنتا ہے؟ میں بھی خاموش ہو گئی، فیروزہ بی نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، اور انیلا گہرے صدمے میں چلی گئی۔ فیروزہ بی، انسان کتنا عجیب ہے، دولت اور جائیداد کے پیچھے انسانوں سے زندگیاں چھین لیتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ فانی ہے اور قبر میں ساتھ نہیں جاتا، پھر بھی یہ سب کچھ انسان کی انسانیت سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ انیلا کے لہجے میں دکھ اور کرب تھا۔ فیروزہ بھی کافی دیر تک اسے تسلی دیتی رہی، لیکن باپ کی وفات کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ 2 دن کے اندر کمال یزدانی اصل کاغذات لے کر پہنچ گئے تھے۔ ان کاغذات کے مطابق ایاز ملک کی ساری جائیداد انیلا اور عاصم کے نام تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ایاز صاحب نے بہت پہلے اپنی جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی اور کمال یزدانی کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ کمال یزدانی کئی سال انیلا کو تلاش کرتے رہے، پھر لندن چلے گئے، جہاں ایک حادثے کے بعد کومے میں چلے گئے تھے۔ وقت نے انہیں یہ امانت حقدار تک پہنچانے کا موقع دیا اور وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر پاکستان پہنچ گئے۔ آج انیلا نے اپنا کیس جیت لیا تھا اور سرخرو ہو چکی تھی۔ عدالت میں فضیلت پر ایاز صاحب کے قتل کا جرم ثابت ہو گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ انیلا کو وہ سب کچھ مل گیا جس کی وہ چاہت رکھتی تھی، مگر اب اس کی خواہشات رب کی مرضی سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ چند ہی ماہ میں ایاز ولا کے باہر دارالسکون کا بورڈ لگ چکا تھا، جو بے گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن چکا تھا۔ ایاز صاحب کا کاروبار ان کے قابل بھروسہ مینیجر آفاق صاحب دیکھ رہے تھے، اور اس کاروبار سے دارالسکون ایک NGO اور ایک اسکول چلایا جا رہا تھا، جس کی نگرانی انیلا اور عاصم خود کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ ان کی آمدنی میں اس قدر اضافہ ہوا کہ وہ ایک ہسپتال تعمیر کروا رہے تھے۔ انیلا نے جب سے زندگی کے راز کو پا لیا تھا، سکون اور اطمینان اس کی میراث بن چکے تھے۔ بے شک انسان جو عمل کرتا ہے وہی اسے پلٹ کر ملتا ہے، خواہ وہ دھوکہ ہو یا خیر۔